جس طرح آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح سے پاکستان کی سیاست میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جم کے اکٹھے رہنا اور ایک ساتھ چلنا بہت مشکل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ماضی میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو مد مقابل ہوتے تھے، اب وہی منظر مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان ہے۔ دونوں اپنے اپنے صوبے یعنی پنجاب اور سندھ میں گورننس پر ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب بس یہ دیکھنا ہے کہ سانجے کی ہانڈی چوراہے پر کب پھوٹتی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میرج آف انکنوینئنس رہے ہمیشہ۔ کیا دونوں پارٹیاں یہ افورڈ کر سکتی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو؟ کیونکہ اگر ان دونوں کا کلیش ہوتا ہے تو تحریک انصاف کو فائدہ ہو۔ کیا کوئی بھی قوت اس وقت اس لڑائی کو افورڈ کر سکتی؟ کیا یہ دونوں اپنے بلبوتے پہ، اپنی طاقت پہ اس حکومت میں؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے دو قوتیں ہیں۔ ظاہر اپنا بلبوتا ہوتا تو آج شاید حکومت میں بھی نہیں ہوتی۔ تمام باتیں تو بلبوتے کی ہیں نا، اور اپنا بلبوتا ہے نہیں پاکستان کی سیاست میں۔ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت مریم نواز مسلم لیگ نون میں میاں صاحب کے بعد سب سے طاقتور شخصیت، یعنی میں شہباز شریف سے بھی زیادہ ان کو طاقتور کہہ رہا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ سے اپولوجی ایکسپیکٹ کرنا تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ یہ کولیشن گر جائے گی، لیکن یہ ضرور لگ رہا ہے کہ اب یہ سیاسی لڑائی اور زیادہ تیز ہوگی۔ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ باقاعدہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کو ریپریزنٹ نہیں کرتے، وہ جس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہاں پر الٹیمیٹ پاور ریسٹ کرتی ہے۔ اس وقت جن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اسی رول کو پلے کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان سے کہا گیا ہے کہ وہ رول پلے کریں۔ اس کا مطلب ہے زرداری صاحب کو بھی ان معاملات کی سینسٹیوٹی کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ بلاول بھٹو کے ذہن میں یہ ہے کہ 2.5 سال بعد پرائم منسٹرشپ کی باری ان کی ہے، اسی لیے پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوئی ہے۔ عین ممکن ہے اب اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے زیادہ سنجیدگی سے بات ہوگی کہ اب ہماری باری ہے۔ اب اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محسن نقوی ہو سکتے ہیں۔ جو گورننس کے معاملات ہیں، چاہے جتنی بھی سیاست کر لے، پیپلز پارٹی کو بہرحال میرٹ پہ اس کے جواب دینے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اپنے صوبے میں کافی انڈر پریشر ہے۔ کراچی حیدرآباد شہر کو لے لیں، وہاں گورننس کے ایشوز ہیں، رولر سندھ میں اور بے شمار ایشوز ہیں۔ جو آج کل پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ تو ہونا ہی تھا۔ جی ہاں، جس طرح آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح سے پاکستان کی سیاست میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جم کے اکٹھے رہنا اور ایک ساتھ چلنا بہت مشکل ہے۔ اب بس یہ دیکھنا ہے کہ سانجے کی ہانڈی چوراہے پر کب پھوٹتی ہے۔ فی الحال مصلحتاً اقتدار کی ڈور سے یہ دونوں جماعتیں بندھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ پس پردہ سیاسی شطرنج پر کون سی چالیں کھیل رہا ہے۔ ویسے بھی عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے، تو شہباز شریف کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ آج کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھا جائے تو ایک مشترکہ دشمن یعنی عمران خان کی رخصتی نے اس نئے سیٹ اپ کو جنم دیا تھا۔ اس میں فروری 2024 کے مشکوک الیکشن کے بعد 4 مارچ 2024 کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا، اور اس کے ایک ہفتے کے اندر 10 مارچ 2024 کو پریزیڈنٹ آصف زرداری صدر مملکت بن گئے تھے، اور دونوں جماعتوں نے عوام میں اچھے دوست ہونے کا تاثر دیا تھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی تاریخ تو اختلافات اور چپقلش سے بھری پڑی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ماضی میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو مد مقابل ہوتے تھے، اب وہی منظر مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان ہے، یعنی نئی لڑائی، نئی پود، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بمقابلہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو۔ دونوں اپنے اپنے صوبے یعنی پنجاب اور سندھ میں گورننس پر ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کس کی پرفارمنس کیسی ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ فی الحال اس کشیدگی کی وجہ سے
शहबाज हुकूमत दांव पर लग गई है। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से, माफ़ी मांगने से किसी की इज़्ज़त नफ्स में कमी नहीं आती है। चेयरमैन साहब, हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। जब तक पंजाब की तरफ से इस सिवान में कोई जमादार जो है वो हमें मुतमईन नहीं करता, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। पीपल्स पार्टी अगरचे मौजूदा वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, मगर PPP की हिमायत के बगैर ना तो शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम रह सकती है और ना ही चल सकती है। कौमी असम्बली में अगर नंबर्स देखें तो रिजर्व सीट्स का फैसला आने के बाद नून लीग के पास 123 सीट्स हैं, पीपल्स पार्टी के पास 74, MQM के पास 22, चौधरी शहजाद की PML के पास 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों की 11 नशिस्तें। यानी ट्रेजरी बेंचेस के तमाम नंबर्स मिला के 235 बनते हैं। अगर पीपल्स पार्टी की 74 सीट्स की हिमायत ख़त्म हो जाए तो इस हुकूमत के पास सिर्फ 161 मेंबर्स की हिमायत बचेगी, जबकि हुकूमत बरकरार रखने के लिए कुल नशिस्तें दरकार हैं 169। गोया पीपल्स पार्टी बगैर नून लीग की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। हमें याद है कि शहबाज हुकूमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में पहली दरार उस वक्त पड़ी थी जब साल फरवरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था और इस तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, जो उस वक्त फील्ड मार्शल नहीं थे, खुसूसी तौर पे मदऊ किए गए थे। जब नहरों की बात आई, पंजाब का अपना पानी था। जब मैं अपना पानी कहती हूँ ना, तो वो मेरे घर जाती उम्रा का पानी नहीं है, वो पंजाब की आवाम का पानी है। हमें CCI की मीटिंग में बुलाया और वहाँ पर पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, हमें इजाजत नहीं दी। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था, उसको सियासत की नजर कर दिया गया। इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया। मैं चुप रही। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? नून लीग का ख्याल था कि पीपल्स पार्टी इस नहरी मंसूबे की मखालफत नहीं करेगी, लेकिन अगले ही महीने पीपल्स पार्टी ने नई नहरों के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर की और फिर हुकूमती सतह पर नई नहरों के खिलाफ एहतजाज भी किया था। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं और हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है, 2 दफा बना दिया है। हुकूमत को खबरदार करता हूँ, मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकी। भारत से जंग के दौरान और बाद में ये मामला ठंडा पड़ा, लेकिन हालिया सैलाब के बाद इमदादी सूरत हाल और नहरों के मसाइल में पंजाब और सिंध हुकूमत की लफ्जी गोलाबारी सियासी तनाज़े में बदल चुकी है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के कुछ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और तंजिया अवाम को मिलने वाले रिलीफ पर तनकीद की। जवाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ ने बिलावल को याद दिलाया कि पहले मैं चुप रही मगर अब खामोश नहीं रहूँगी, बल्कि पंजाब पर उंगली उठाने वालों की उंगली तोड़ दी जाएगी। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ दे, मरियम नवाज तोड़ दे। जहाँ पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, पंजाब में बसने वाले शहरी की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। नरम आसानी मत समझना। बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फंड्स की तकसीम पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद की और एक मौके पर बिलावल भुट्टो ने भी मुतालबा किया कि पंजाब के सैलाब मुतासरीन की इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए ही की जाए। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहाँ तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दरबदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए फ्लड के जो मुतासिर हो चुके हैं। इसके जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। उनका कहना था कि NFC के तहत सबको फंड्स मिलते हैं, पीपल्स पार्टी
انہیں عوام پر کیوں نہیں لگاتی؟ पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। भाई BISP को मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती, भाई जहां कार्ड के जरिए पैसे देने मैं दे रही। आपको पता है 2 मिलियन फैमिलीज को राशन कार्ड जा रहा है माशाल्लाह, लेकिन ये उनको नहीं जा रहा, उनको नहीं जा रहा जो कोई काम नहीं करते और महीने के पैसे वसूल कर लेते। हर चीज का इलाज BISP नहीं है। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। मैं तो आपसे ये पूछती हूँ कि सबको NFC शेयर के तहत एक जैसा पैसा मिलता है, आप भी अब जरा बता दें आप कहाँ लगाते हैं? पंजाब में मेट्रो भी बनी, पंजाब के अंदर ऑरेंज लाइन भी बनी, पंजाब के अंदर मोटरवेज भी बनी, लाहौर से लेकर अटक तक और अटक से लेकर रहीम यार खान तक मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज और सड़कों का जाल बिछाया पंजाब ने अपने पैसों से बिछाया। अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की इस मतभेड़ के बाद पार्टी की सेकंड और थर्ड टियर की लीडरशिप ने भी एक दूसरे को आड़े हाथों लेना शुरू किया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा किया तो नून लीग ने कराची समेत सिंध के बल्दियाती सूरत हाल को तनकीद का निशाना बनाया। और जाहिर है कि यह आसान टारगेट है, कराची की बात करें पीपल्स पार्टी के पास जवाब नहीं होता। मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रही हैं। यहाँ तक नौबत आ गई आपकी सियासत की, इतना खौफ, इतना गिरना पड़ा आपको। आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आइए आपको रहीम यार खान DG खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदा बख्श ले चले, मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। काश ऐसी थोड़ी सी परेशानी मुर्तजा वहाब साहब भी अपनी बहनों से ले लें, उनसे सीख लें कि वो कभी कूड़ा उठाने पे परेशान हो जाया करें, कभी वो टूटी हुई सड़कों पे परेशान हो जाया करें। हमें धमकी मिल लीजिए आपकी उंगलियां तोड़ देंगे भाई, आपकी इन गिदड़ भक्ति में हम डर जाएंगे कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। ये वही स्क्रिप्ट राइटर थे, कभी इनको बोलता है कि जी कि मुझे क्यों निकाला, कभी बोलते हैं कैंपेन चलाते हैं वोट को इज्जत दो, अच्छी इज्जत भी मिल गई, और वही उनको स्क्रिप्ट राइटर जो है इनको बोलता है कि अब आप पंजाब काट खेलते हैं। गोया जिस तरह पीपल्स पार्टी सियासत में सिंध कार्ड खेलती रही, उसी तरह नून लीग ने भी एक अरसे बाद पंजाब कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में भी रिएक्शन देने का आगाज़ किया है। 3 दिन पहले पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गई थी, मगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार उन्हें मना कर ले आए थे। मैं मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपने साथियों का, और इनमें अक्सर काफ़ी तजर्बाकार हैं जिनको पता है कि जब इश्यूज होती हैं तो फिर हम आपस में मिलकर इश्यूज को हल भी कर लिया करते हैं। इंशाल्लाह मेरे नज़दीक वो सीरियस इशू नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन करके अगले 2-4 रोज में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे जी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी 90 की दिहाई की तरह एक दूसरे की हुकूमत गिराने में आले कार न बन जाए और माजी की तरह एक दूसरे के खिलाफ आस्तीनें न चढ़ा लें। आपने तो पाकिस्तान की जड़ें काटी है, और जड़ें काटी है अपनी बादशाहत को मजबूत करने के लिए। ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है, अब ये धरती इसको माफ नहीं करे। जो आता है स्विस अकाउंट्स के अंदर अपने पैसे लेके चले जाता है, जो आता है पाकिस्तान को लूटता है, कोई आप दोजों से पैसे कमाता है, कोई तोपों से पैसे कमाता है। इंशाल्लाह ये करप्ट लोग भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मियां साहब, इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे, इस बात पे हमारा ये अटल फैसला है। सरदारी साहब, आपने बड़ी चालाकी के साथ नवाज शरीफ को धोखा दिया है और ये कौम आपकी चालाकी को और धोखे को जान चुकी है। आपका NFC खाया जा रहा है, ये बैठे हुए शहबाज शरीफ आपका खाना खा रहे हैं, आपकी रोटी लूट रहे हैं। मुशर्रफ के लगाए हुए जज हैं और जरदारी ने उनको गले लगा लिया है। आज मुशर्रफ की रूह जरदारी में घुस गई है। गो नवाज गो, गो नवाज गो। पाकिस्तान का कौम का सदर क्या कह रहा है? ये वादा है, कोई हदीस नहीं है। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस वक्त पाकिस्तान की ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल प्रेस्टीज के ज़माने में मुल्क की अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम इस वक्त का सबसे अव्वलीन तकाजा है। यही इस्तेहकाम है पाकिस्तान की मईशत को भी नई ज़िंदगी दे सकता है, मगर दोनों हुक्मरान इत्तेहाद में खिंचाव बढ़ता जा रहा है। मलेशिया जाने से एक दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उनसे मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी में सुलह कराने की दरख्वास्त की। लेकिन अहम बात यह है कि 7 अक्टूबर 2024 को आखिरी बार ऐवान सदर में मुलाकात के बाद 1 साल से प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई है। इस सूरत हाल में अहम सवाल यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने ओहदे पर 5 साल पूरे करेंगे या नहीं। पाकिस्तान की सियासत में ये सवाल कोई अचंभा सवाल नहीं है, ये एक जायज़ सवाल है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सियासी ताल्लुकात के
مستقبل پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے مایہ ناز سینئر جرنلسٹ انڈیپینڈنٹ صحافی جناب مظہر عباس۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے ایک عوامی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک وربل کلیش ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نیا سین نہیں ہے، یہ نئے منظر نہیں ہے۔ جب بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پاکستان کی سیاست پہ ایکٹیو رہے ہیں 90% ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ دست و گریبان رہے ہیں ایک دوسرے سے، کہ کس کے ساتھ مد مقابل رہے ہیں۔ اسی طرح کی کیفیت ڈیولپ ہو رہی ہے پچھلے 1-1.5 سال کے بعد۔ شکریہ کامران، آپ نے بہت اچھی طریقے سے پوری ایک طریقے سے جو پس منظر ہے اس سارے کانفلکٹ کا وہ بیان کر دیا، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میرج آف انکنوینئنس رہے ہیں ہمیشہ، اور کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ ایون جب ان کا اتحاد تھا تب بھی ان کے اختلاف اپنی جگہ موجود رہے اور بعض اوقات منظر عام پر بھی آتے رہے، جس کی ہم نے سب سے بڑی مثال دیکھی تھی 2008 میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پہلی مرتبہ مشترکہ حکومت بنائی تھی، کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی، لیکن وہ چند ماہ سے زیادہ برقرار نہیں رہ سکی کیونکہ پیپلز پارٹی نے ججز کو ریسٹور نہیں کیا، اس کے خلاف پھر نواز شریف نے ایک تحریک چلائی اور پھر وہ ججز بحال ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں جو چیز ہے صرف اس میں ہمیں الگ نظر آئی ہے یعنی اتنے سالوں میں، وہ یہ کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد 5 سال دونوں حکومتوں نے شروع میں پورے کیے۔ پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 تک اور مسلم لیگ نے 2013 سے 2018 تک۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے اور پھر وہ بھی بدقسمتی یہ رہی ہے جس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے، اور ہم نے عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ 2-2.5 سال بعد جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے سویلین گورنمنٹ، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈگمگاتی نظر آتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی کوئی نئی تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس وقت ایسی صورتحال پیدا ہوگی، اور اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے، اور بنیادی سی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیوں کی جو حکومت بنی ہے وہ جس طریقے سے 8 فروری کے الیکشن کے بعد بنائی گئی، تو کیا دونوں پارٹیاں یہ افورڈ کر سکتی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوں؟ کیا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی اتحادی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، جس کی طرف اسد قیصر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اگر پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے گی تو تحریک انصاف اسے سپورٹ کر سکتی ہے۔ شروع میں جب 8 فروری کے الیکشن ہوئے اس کے بعد بھی ایک بات آئی تھی کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان اگر بات چیت ہوتی تو عین ممکن تھا کہ جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت نہیں بن پاتی۔ لیکن اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیا یہ دونوں اپنے بلبوتے پہ اپنی طاقت پہ اس حکومت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس حکومت ظاہر ہے اس کے پیچھے 2 قوتیں ہیں، مگر جیسے آپ نے کہا مگر جب بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اور خاص طور پہ اتحاد میں کولیشن گورنمنٹ میں، چاہے وہ عمران خان کا ہو یا اور جو پاکستان میں کولیشن بنے ہیں، یہ فیصلے تو وہ جماعتیں نہیں کرتی ہیں۔ اس کولیشن کے اندر یہ بات تو بالکل پہلے دن سے واضح ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے پاس ٹرمپ کا پتہ ہے، اور وہ ٹرمپ کا پتہ ہمیشہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک حد سے زیادہ نون لیگ کے قریب نہیں آنا چاہتے، اور اسی لیے آج تک باوجود کوشش کے وہ فیڈرل کیبنٹ میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ اس کا جو ان کی انفلوئنس ہے اس کو وہ استعمال بھی اس کی جھلک دکھاتے رہے، اور اب شاید زیادہ قوت سے دکھا رہے ہیں۔ کامران، اس میں جو ایک اصل مسئلہ ہوا ہے جو ماضی کے مقابلے میں ہمیں اب ذرا مختلف نظر آتا ہے، ماضی میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی بہرحال پنجاب میں ایک اچھی خاصی پریزنس رہتی تھی جو ہمیں 2013 کے بعد نظر نہیں آئی، اور اگر اب یہ بھی کولیشن اگر آپ دیکھیں جو بنی ہے، اس میں پنجاب کے سلسلے میں انہوں نے ایک اسپیسیفک فیصلہ کیا تھا، ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے، وہاں بھی ہمیں کوئی خاص جو ہے پروگریس نظر نہیں آتی۔ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آج پنجاب میں انتہائی کمزور نظر آتی ہے، اور مسلم لیگ نون سندھ میں بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور ایگزسٹ کرتی بھی ہے تو بس پارٹی کے لیول پہ، لیکن الیکٹورلی بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ
کیا مسلم لیگ نون آج پیپلز پارٹی سے کوئی بڑی لڑائی افورڈ کر سکتی ہے؟ اپنے بلبوتے پہ تو نہیں کر سکتی. کیا پیپلز پارٹی نون لیگ سے کوئی بڑی لڑائی افورڈ کر سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ان دونوں کا کلیش ہوتا ہے تو بہت لاجیکل کنکلوژن نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا. کیا جو لڑائی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور تحریک انصاف جس مشکل میں اس وقت کھڑی ہے، کیا کوئی بھی قوت اس وقت اس لڑائی کو افورڈ کر سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ بھی. لیکن اس میں آپ نے ایک بات کی بیچ میں کہ اپنے بلبوتے پہ، ظاہر ہے اپنا بلبوتا ہوتا تو آج شاید حکومت میں بھی نہیں ہوتی. تو یہ تمام باتیں تو بلبوتے کی ہیں نا، اور اپنا بلبوتا ہے نہیں پاکستان کی سیاست میں. تو کامران بیسکلی الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ دیکھیں ابھی تک مجھے حیرانگی یہ ہے کہ ابھی تک آپ منیمم کیا کرتے ہیں جب لڑائی بڑھنے لگتی ہے دو پارٹنرز کی؟ تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک دوسرے پہ حملے کرنے بند کریں. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت مریم نواز مسلم لیگ نون میں میاں صاحب کے بعد سب سے طاقتور شخصیت ہیں. یعنی میں شہباز شریف سے بھی زیادہ ان کو طاقتور کہہ رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ کا پورا آپ دیکھیں کہ وہ الٹیمیٹلی وہ خود ہی جو کچھ بھی کر رہی ہیں پنجاب میں، اور اس کو سامنے رکھیں. ان کے درمیان اور بلاول بھٹو کے درمیان اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، کم سے کم اس کانفلکٹ کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہوئی ہے. شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس کو بھی کافی کم سے کم اس جو یہ جو وربل اٹیکس ہو رہے ہیں، اور بہت اسٹرانگ ورڈڈ مریم نواز صاحبہ نے جو ورڈ کیے ہیں کہ انگلی توڑ دیں گے، اس طرح کی چیزیں. جو کینال کا ایشو تھا اس میں پیپلز پارٹی کو ڈیفینسو ہونا پڑا، یعنی شروع میں، کیونکہ سندھ کے اندر بہت بڑی اپرائزنگ آ گئی تھی، اور الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کو جو ہے اس پریشر کے تحت بھی پیپلز پارٹی کو جو ہے اس پہ پوزیشن لینی پڑی کینالز پہ. اور آج بھی یہی صورتحال ہے. اس وقت جو پیپلز پارٹی کی اس وقت صورتحال ہے وہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ الیکٹرلی شاید آج بھی پیپلز پارٹی کل الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی جیت جائے گی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ زرداری صاحب بیچ میں انٹروین کر رہے ہیں، اور انہوں نے محسن نقوی صاحب سے بات بھی کی. اب محسن نقوی صاحب بھی پیپلز پارٹی کے لیے ان بٹوین کا رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ٹرکی پوزیشن ہے. لیکن مگر یہ بات ہے نا کہ جب محسن نقوی صاحب سے آپ بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقتدر حلقوں کو بات پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ باقاعدہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کو ریپریزنٹ نہیں کرتے. وہ جس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہاں پر الٹیمیٹ پاور ریسٹ کرتی ہے. دیکھیے کامران، یہی تو ایشو ہے اس وقت. یعنی یہی رول غالباً محسن نقوی صاحب کو شاید عین ممکن ہے، میں پوری کوئی اس سے بات نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ وہ اس وقت جن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اسی رول کو پلے کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان سے کہا گیا ہے کہ وہ رول پلے کریں. اس کا مطلب ہے زرداری صاحب کو بھی ان معاملات کی سینسٹیوٹی کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس وقت صورتحال اس حد تک آ گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی ٹون اگر آپ دیکھیں یا شہری رحمان صاحبہ کی ٹون دیکھیں تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس میں غصہ بھی ہے اور ظاہر ہے پریشر بھی ہے. ایسے میں کیا کوئی مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ یہ کولیشن گر جائے گی اس وقت، لیکن یہ ضرور لگ رہا ہے کہ اب یہ سیاسی لڑائی اور زیادہ تیز ہوگی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اپنے صوبے میں کافی انڈر پریشر ہے. اپنے جو یہاں کی جو اپوزیشن آپ کہہ لیں اس کو، یا جو یہاں کے جو دیگر حلقے ہیں سندھ کے، اس میں پیپلز پارٹی جیسے آپ کراچی حیدرآباد شہر کو لے لیں، وہاں گورننس کے ایشوز ہیں. رولر سندھ میں اور بے شمار ایشوز ہیں، جیسے اس وقت بہت سے ایشوز کھڑے کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت مجھے لگتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ جب شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے تو شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کی ایک ملاقات ہونی ہے، کیونکہ یہ لڑائی بہت زیادہ عرصے تو نہیں چل سکتی. مریم نواز صاحبہ سے اپولوجی ایکسپیکٹ کرنا تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کلیریفیکیشن ضرور آ سکتی ہے. اور اس کلیریفیکیشن کیونکہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو میرے خیال میں پہلی سچویشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف سے یہ کہا جائے کہ بیانات روکیں.
دوسری بات یہ ملاقات ہو سکتی ہے, ملاقات میں کوئی ایک فریم ورک کیا جا سکتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی نے کیا پنجاب کو کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا ہے؟ مجھے پیپلز پارٹی کی پارٹی آرگنائزیشنل لیول پہ پنجاب میں کوئی بہت بڑی ایکٹیویٹی مگر یہ بھی بات آپ نے یقیناً سنی ہوگی, ظاہر ہے کہ ہم نے کہیں پہ باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ کسی جماعت کی جانب سے یہ بات نہیں سنی کہ جس وقت نئی یہ گورنمنٹ بن رہی تھی اور جس وقت کوئلیشن بن رہا تھا, ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی حصہ دار ہے, کیبنٹ پہ وہ شامل بھی نہیں ہوئی, لیکن یہ کہا گیا تھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 2.5 سال تمہارے 2.5 سال ہمارے, 2.5 سال جو ہے وہ نون لیگ کا پرائم منسٹر رہے گا اور 2.5 سال بعد پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر ہوگا, اور اسی لحاظ سے شاید بلاول بھٹو کے ذہن میں یہ ہے کہ 2.5 سال بعد پرائم منسٹرشپ کی باری ان کی ہے. یہ آپ نے سنی ہوگی, یہ بات بہت رہی ہے کہ دراصل اسی لیے پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں آئی کہ ہوئی ہے کہ اگلے 2.5 سال اس کو ملنے چاہیے. دیکھیں اس میں جو نواز شریف صاحب کے پیریڈ میں ہوا تھا, یہ بلوچستان میں تجربہ آزمایا گیا تھا کہ 2.5 سال جو ہے ڈاکٹر مالک کو دیے گئے تھے اور 2.5 سال ثناء اللہ ظہری کو دیے گئے تھے, لیکن الٹیمیٹلی پھر ثناء اللہ ظہری کی گورنمنٹ جس طرح ختم کی گئی اور بلوچستان عوامی پارٹی کھڑی کی گئی, وہ سلسلہ تو عین ممکن ہے. اب اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے زیادہ سنجیدگی سے بات ہوگی کہ اب ہماری باری ہے. اب اس کے اندر کیا 2.5 سال کے لیے بلاول بھٹو وزیر اعظم بننا چاہیں گے یا اس 2.5 سال کے لیے کسی اور کو دی جائے گی یہ حکومت؟ اب اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محسن نقوی ہو سکتے ہیں. کیا یہ ہوگا کیا؟ لیکن اس سے جو کرائسس کھڑا ہوگا میرے خیال میں اس وقت جو مقتدرہ ہے وہ اس وقت کسی بھی پولیٹیکل کرائسس کو تحریک انصاف کی موجودگی میں نہیں چاہے گی کہ یہ کولیشن جو ہے یہ اس طرح کا شکار ہو, کوئی نیا پرائم منسٹر آئے, کوئی نئی چیز آئے, تو یا تو پیپلز پارٹی کو اگلی ٹرم کے لیے تیار کیا جا رہا ہوگا اور پیپلز پارٹی سے بات کی جا رہی ہوگی, کیونکہ بظاہر مجھے نہیں لگتا جو اس وقت سچویشن ہے اس میں کوئی بھی, خاص طور پہ یہ دونوں جماعتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک آج بھی انٹیکٹ ہے, لیکن یہ دونوں جانتی ہیں. مظہر ابھی بھی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت سارے کام ہونے باقی ہیں. مطلب یہ کہ آپ کے سامنے ہے یہ نہروں کا معاملہ ہے, یہ زراعت کے معاملات ہیں SIFC کے تحت. آپ کو معلوم ہے کہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اس وقت کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں. 27ویں ترمیم کی بات ہے, 28ویں ترمیم کی بات ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان بہت ہی حساس معاملات میں شروع سے لے کے اب تک نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت تو ساتھ رہی ہے, لیکن نواز شریف صاحب خود خاموش رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام معاملات پہ جن کے بارے میں ان کے ویوز, ان کے خیالات اور افکار جو ہیں وہ بارہا پاکستانی سن چکے ہیں, وہ بالکل بدل چکے ہیں یا وہ قلع بازی کھا چکے ہیں. اس لیے آپ کے انفنشڈ ایجنڈا جو ہے وہ بھی ابھی بہت امپورٹنٹ ہے جو ہونا باقی ہے, اور آپ کو معلوم ہے خطے کی صورتحال بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. تو اس پس منظر میں پاکستان میں تبدیلی خارج از امکان تو ہم نہیں کر سکتے نا. نہیں, خارج از امکان تو نہیں کر سکتے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس میں جو سب کے لیے, یعنی آپ یہ سمجھ لیں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور مقتدرہ, ان تینوں کا اس وقت جو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے تحریک انصاف اور عمران خان. کیا ایسی صورتحال میں یہ تینوں یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی اچانک ایک چینج لائی جائے اور شہباز شریف کل جو ہے وہ وزیر اعظم نہ رہیں اور اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں, اور اس سے ظاہر ہے آپ اکنامکلی جو ہے ایک انسرٹنٹی آئے گی. پھر آپ سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے, ایون خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے, جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک کشیدگی پائی جا رہی ہے, اس کے اندر اور پھر گلوبلی اگر آپ دیکھ لیں جو پاکستان کا اس وقت رول ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس وقت ایسی صورتحال میں کوئی اگلے چند ماہ میں کوئی ایک پولیٹیکل ایک اتنی بڑی کوئی چینج آ جائے گی اور پھر چیزیں بالکل اسموتھ ہو جائیں گی, وہ بظاہر لگتا نہیں ہے. لیکن
جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے دونوں طرف سے، یا تو وہ اپنی بارگیننگ چپ کو بڑھا رہے ہیں، یا یہ کہ ایک ایسی لڑائی میں جا رہے ہیں جس میں الٹیمیٹ لوزر یہ دونوں ہوں گے. اور پھر جس طرح کی ہم کہتے ہیں کہ پھر اس طرح کی کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے کہ پھر وہ جو سارا ایجنڈا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ سارا ایجنڈا کسی نیوٹرل سیٹ اپ کے تحت جو ہے وہ اس کو انفورس کیا جائے. لیکن مظہر اس میں ابھی ایک خاموش ریس جاری ہے نا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ آئندہ الیکشن کے بعد پاکستان کا، چلے جب بھی ہوگا، آئندہ پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہوں گے یا مریم نواز ہوں گے. یہ ایک جو کشمکش ہے، جو ریس ہے، یہ تو اس کا تو مقابلہ ہوگا نا، اور یہ کھل کے مقابلہ ہوگا. اب اس میں دیکھیں آپ، پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کو بجا طور پہ بہت ڈیفینسو ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی سندھ میں آ کے اگر کوئی دیکھے، یا ایک بار مریم نواز آفر کر دیں بلاول بھٹو زرداری کو کہ 2 آدمی بھیج دیں جو پاکستان کے جو موسٹ کریڈیبل ہوں، کہ وہ ایک گاڑی کا چکر کراچی کا لگا لیں اور ایک گاڑی میں بیٹھ کے چکر لاہور کا لگا لیں، یا ایک فیصل آباد کا لگا لیں، یا ایک حیدرآباد کا لگا لیں، ایک لاڑکانہ کا لگا لیں، راولپنڈی کا لگا لیں، تو سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. تو اس پورے معاملے میں پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہونا چاہیے، کیونکہ مریم نواز کی پرفارمنس کافی اچھی ہے. مطلب جتنا بھی فیڈ بیک آ رہا ہے وہ کافی اچھا آ رہا ہے، وہ کافی محنت بھی کر رہی ہے اور وہاں پہ ڈیلیوری بھی نظر آ رہی ہے. کراچی کی صورتحال، جی کامران، سیاسی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا، تو پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت سب سے بڑا پیپلز پارٹی کا ڈائلیما کیا ہو رہا ہے اس وقت، کہ فرض کریں یہ کرائسس بڑھتا ہے، اس کرائسس میں ایم کیو ایم کی 22 سیٹیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ ظاہر ہے ایم کیو ایم کی وہ 22 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑی ہوں گی، وہی کھڑی ہوں گی جہاں سے ان کو ملی ہے نا، 22 سیٹیں ملی ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ کون سی جماعت رہ جاتی ہے؟ باقی تو بالکل بہت ہی کم نشستیں ہیں. آپ جے یو آئی کو لے لیں، آپ عوامی نیشنل پارٹی کو لے لیں، آپ دیگر جماعتوں کو لے لیں، تو الٹیمیٹلی جو مسلم لیگ نون کے لیے چیلنج بنا سکتی ہے پیپلز پارٹی، وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے بنا سکتی ہے. کیا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، اور اس میں پیپلز پارٹی کے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے جب ماضی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ گئی تھی، اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے پنجاب کے حلقوں میں یہ تشویش ہوئی تھی کہ جن کے خلاف ہم ساری زندگی لڑتے رہے انہی سے ہم نے اتحاد کر لیا، لیکن الٹیمیٹلی کیا اتحاد. تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی مذاکرات شروع ہوں گے. اگر یہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی ہے. لیکن اس مذاکرات کو اور اس طرح کی بات چیت کو مقتدرہ کس طرح دیکھے گی، یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے. تو کسی بھی پولیٹیکل موو، بڑی ایسی پولیٹیکل موو مقتدرہ کے بغیر ممکن نظر نہیں آتی، نہ مسلم لیگ نون کی طرف سے نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے. لیکن اگر ایسی ہوتی ہے موو، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں چینج آف ہارٹ ہونا شروع ہوا ہے. وہ کس بنیاد پر ہوا ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی تو یہ عمل شروع ہی نہیں ہوا. ابھی تو ایک طرف سے آفر آئی ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی اس حد تک جاتی یا نہیں جاتی. ابھی تو لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے، اس کے بعد چاہے زرداری صاحب اور ان کی ملاقات ہو یا بلاول بھٹو، میاں نواز شریف، مریم نواز، زرداری صاحب، یہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھیں، بڑوں کی اس طرح کی ملاقات ہو اور اس میں اس طرح کے ڈفرینسز جو ہو رہے ہیں اس کو ریزالو کیا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مسئلہ ہے، این ایف سی کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ 2.5 سال میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہی نہیں ہوا، جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ہر 90 روز کے بعد ہوتا ہے. پھر جوڈیشری کا کرائسس ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اس وقت اس طرح کی کوئی تبدیلی، سب سے بڑا تبدیلی گورننس کا کرائسس ہے نا، کہ جو صورتحال ہم خاص طور پہ سندھ میں دیکھ رہے ہیں، ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں، حیدرآباد میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو انڈیفینسیبل سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے. وہ کوئی بھی کیمپین چلائے، پنجاب میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کرے، تو بہرحال اس کو پوچھا یہ جائے گا کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے، سندھ میں کیا ڈیلیور کیا ہے، سندھ کے رورل ایریاز میں کیا ڈیلیور کیا ہے، اور یہ شہروں کا جو حال ہے. تو یہ تو جو گورننس کے معاملات ہیں، چاہے جتنی بھی سیاست کر لے، پیپلز پارٹی کو بہرحال میرٹ پہ اس کے جواب دینے ہوں گے.
دیکھیں دو چیزیں کامران، اربن سندھ اگر ہم دیکھ لیں، کراچی، حیدرآباد، میر پور خاص، سکھڑ دیکھ لیں، وہاں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے ان روڈز اب تک اس طریقے سے نہیں بنا پائی ہے، اور سال سے نہیں بنا پائی ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے نا مظہر صاحب، وجہ ہے کہ کام نہیں کیا ہے، پانی نہیں دیا ہے، سڑک نہیں دی ہے، ٹرانسپورٹ نہیں دیا ہے، سیفٹی سیکیورٹی نہیں دیا ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ، اور اگر رولر سندھ کا لیں تو رولر سندھ میں ایشو یہ ہے کہ جتنی مخالف جماعتیں ہیں، اینٹی پیپلز پارٹی جماعتیں، انہوں نے سندھ کے اندر کام ہی نہیں کیا ہے۔ آپ اٹھا لیں، تحریک انصاف نے سندھ کے اندر کیا سیاسی کام کیا ہے، مسلم لیگ نون نے سندھ کے اندر کیا سیاسی کام کیا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو رولر سندھ میں کوئی چیلنج کر رہا ہے تو وہ جے یو آئی کر رہی ہے، اس کے علاوہ تو وہاں کوئی پالیٹکس کر ہی نہیں رہا۔ تو پیپلز پارٹی کو بائی ڈیفالٹ رولر سندھ کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ آج تک قائم ہے ان کا اس میں، اس لیے کہ وہاں کوئی چیلنجر ہی نہیں ہے۔ جو اربن سندھ میں تحریک ایم کیو ایم کی صورتحال ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، ان کو کبھی 4 نشستیں مل جاتی ہیں تو کبھی 22 نشستیں مل جاتی ہیں۔ تو چیز یہ ہے کہ جب تک آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے، کیا اس کا یہ چیلنج قبول کر سکتی ہیں؟ کیا تحریک انصاف اپنے اندر لچک لا سکتی ہے؟ کیونکہ اس ملک کا الٹیمیٹ سلوشن تو صاف اور شفاف الیکشنز ہیں۔ اس میں اگر آپ نے جب بھی آپ ڈنڈی ماریں گے، اسی طرح جو ہے جو بھی حکومت آئے گی وہ ڈاماڈول ہوگی، کیونکہ ہم وہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی جس کو لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں اس کو حکومت کرنے کا حق ہے۔ الیکشن کو جب بھی آپ چرائیں گے ہمیشہ یہ کرائسس ہوگا۔ جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں معاملات کریں گے، آپ نے دیکھیں کہ اس ساری صورتحال میں جوڈیشری کا کیا حشر ہو گیا ہے، میڈیا پر پابندیاں کس طریقے سے لگائی گئی ہیں، یہ ساری آپ نے تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہی ختم کر دیے ہیں۔ تو اب یہ جو میرج آف کنوینئنس یا انکنوینئنس ہے، اسی کی بنیاد پر، تو اس میں کوئی سیاسی جدوجہد شامل نہیں ہے۔ یہ جو لڑائی ہے کوئی سیاسی جدوجہد کی لڑائی نہیں، یہ پاور پالیٹکس ہے۔ اب پاور پالیٹکس میں وہ کمپلیٹلی گیو اپ بھی کر سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ان دونوں بڑی جماعتوں نے آلموسٹ سرنڈر کر دیا ہے، اور اب یہ جو ان کی لڑائی ہے وہ صرف یہ ہے کہ مجھے زیادہ طاقت ملے یا ان کو زیادہ طاقت ملے، اور اس میں مسلم لیگ نون کو ایج جو حاصل ہے وہ پنجاب کا ہے، چاہے وہ کسی کی بنیاد پر ہو۔ لیکن کیا مسلم لیگ نون بحیثیت جماعت اگر ان کی حکومت نہ ہو تو کیا پنجاب میں اسی پوزیشن پر رہ سکتے ہیں؟ اس وقت تو نہیں، آگے چل کے ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اگر فرض کریں یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہیں، یہ گورنمنٹ ختم کر دی جاتی ہیں، تو کسی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن میں کیا پنجاب میں مسلم لیگ نون اس پوزیشن پر آ سکتی ہے؟ بظاہر اس وقت بہت کم لگتا ہے، کیونکہ ابھی جو ہم اقدامات دیکھ رہے ہیں بہت اچھے اقدامات کی خبریں ہیں پنجاب میں جو کر رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ کام نہیں ہو رہا۔ حکومت کام کر رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں چیف منسٹر، ایز اے چیف منسٹر، لیکن ایز اے پارٹی مسلم لیگ نون کہیں جلسے کر رہی ہے، کہیں اپنی پولیٹیکل موٹیویشن، وہ تو الٹیمیٹلی تو آپ نے جب الیکشن میں جانا ہے تو وہ تو پھر آپ نے سیاسی کام کرنے کی وجہ سے۔ آج کیا لاہور میں کمفرٹیبلی مسلم لیگ نون یہ کہہ سکتی ہے کہ آج لاہور کو وہ ون اوور کر سکتی ہے؟ یہ جو سوالات ہیں، ان سوالات کی بنیاد پر مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی بریک اپ آئے گا۔ لیکن یہ بریک اپ تو آپ جینرک بریک اپ کی بات کریں کہ آرگینک کوئی ایسی چیز ہوگی، پاکستان میں کبھی بھی آرگینک نہیں ہوتا۔ اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، وہ بھی آرگینک تو نہیں تھا نا۔ لیکن بہرحال ابھی وہ صورتحال بھی، میں آپ کی بات مانتا ہوں، ابھی فی الحال وہ صورتحال بھی کسی صورت میں نظر نہیں آتی کہ جس کی بیس پہ کوئی ہم بات کریں کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے گی، کچھ ہونے کی ضرورت ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب کے ریمارکیبل آئیڈیل تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور بہت اچھا ان کا سسٹم چل رہا ہے۔ اور ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی پچھلے چند دنوں کے اندر، کچھ ہی دنوں کے اندر باقاعدہ باور کرایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ کسی قسم کا جو جمہوری اور آئینی اور جو نظام اس وقت چل رہا ہے، فوج اس کے ساتھ مکمل طور پہ 100% کھڑی ہے۔ کامران صرف یہی نہیں، جو خبریں ہم سن رہے ہیں جی وہ ظاہر ہے آف دی ریکارڈ گفتگو ہی ہے، لیکن جو ہم سن رہے ہیں اس میں تو وہ بہت آگے کیا سوچ رہے ہیں جی، اس میں تو کہیں اس وقت پی ٹی آئی فگر آؤٹ ہی نہیں ہو رہی۔ جی جی جی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا الٹیمیٹ مستقبل کیا ہوگا۔
तहरीक इंसाफ के बानी का मुस्तकबिल क्या होगा? आप अल्टीमेटली जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ तंजीमी तौर पे बिल्कुल जो है वो तितर बितर का शिकार है, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसी सियासी क़ुव्वत है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे।